الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یقیناً بے شک اللہ رب العالمین ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر کوئی نیکی کرے، یضاعفها، 2 گنا یا کئی گنا بڑھا دیتا ہے اس کا اجر رب تعالیٰ، وَيُؤْتِي، اور عطا کرتا ہے، مِن لَدُنْهُ، رب تعالیٰ اپنی طرف سے، اجرا عظیما، ایک بہت بڑا اجر۔ یہاں ریاکاری اور بخل کی مذمت بیان کرنے کے بعد رب تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نیکی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، صدقہ اور نیک کاموں کی طرف ترغیب دلا رہا ہے، اور جہاں یہ کام ہے تو پھر جزا اور سزا کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیات مبارکہ کے اندر بیان فرمایا کہ رب تعالیٰ کسی بھی شخصیت، کسی بھی انسان پر، کسی بھی جان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اتنا مہربان ہے، اتنا رحم فرمانے والا ہے کہ رب تعالیٰ اسے اس نیکی کا کئی گناہ بڑھا کر کے اجر دے دیتے ہیں۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک لمبی طویل حدیث جو شفاعت کی حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو رب تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے فرشتوں، جس کے دل کے اندر رائی کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال دو۔ ایک اور روایت میں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، رب تعالیٰ حکم دے کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر ایمان ہے اسے جہنم سے نکالو۔ اور پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانے لگے، اگر تمہیں میری اس بات پر یقین نہ ہو تو پھر رب تعالیٰ کی اس آیات کو پڑھ لو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ رب العالمین ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور فرمایا کہ رب تعالیٰ جو نیکی کرتا ہے اس نیکی کے کئی گناہ اجر بڑھا دیتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے رب تعالیٰ جو گناہ کرتے ہیں اس گناہ کا اسے اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، گناہ کے اندر کوئی اضافہ نہیں کیا جاتا۔ یہ رب تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ رب العالمین کے ہاں تمہیں قریب نہیں کر سکتی۔ سورہ سبا کی آیات ہے، تمہاری مال اور تمہارے اولادیں اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ کے ہاں جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ تمہارے عمل ہے۔ اگر تمہارے عمل اچھے ہیں تو اللہ کا قرب حاصل کر لو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اگر عمل اچھے نہیں ہیں تو پھر تم مال جتنا بھی ہو، جتنا بھی اچھی اولاد ہو، تو تمہیں کوئی ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی زندگی دیکھے، ایک محفل کے اندر بیٹھتے ہیں تو 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو رب تعالیٰ نے گناہ سے پاک فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو جن تھا، جو شریر تھا، اللہ رب العالمین نے اسے بھی ایمان والا بنا دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو بڑے شیطانی وسوسوں سے دور رکھا، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں جاؤں گا تو اللہ رب العالمین کے رحم سے جاؤں گا، اللہ رب العالمین کی رحمت کے بغیر میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی شب و روز، دن و رات عبادات میں گزرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا ایک ایک جملہ عبادت تھا۔ آپ تو اس وقت تک زبان نہیں ہلاتے جس وقت تک رب کا حکم نہیں آ جاتا کہ اللہ پاک فرماتے وما ینطق عن الہویٰ، لیکن پھر بھی پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محمد کریم اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک رب کا رحم نہ ہوگا۔ ایک شخص روز قیامت آئے گا، وہ اپنے اعمالوں کو دیکھا کئی پہاڑوں کی شکل میں ہوں گے، اور پھر وہ کہے گا کہ آج مجھے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اللہ رب العالمین اس کا حساب و کتاب شروع کریں گے، وہ اس کے اعمال جو کئی پہاڑوں کی شکل میں تھے وہ گناہوں کے پہاڑوں کی شکل میں بن جائیں گے، اور پھر اسے الٹے منہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا رحم کا اللہ رب العالمین سے سوال کرنا چاہیے، جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے ان کاموں سے منع ہو جانا چاہیے۔ ایک ہمارے بھائی آئے ہیں، انہوں نے دعا کی اپیل کی ہے کہ ان کی ایک بیٹی ہے
اس کے گردوں کے اندر پتھری ہے، وہ چھوٹی سی بچی ہے، اللہ رب العالمین اسے اور تمام مسلمانوں کو شفا دے۔ دعا اللہ رسول پیارے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا ہتھیار ہے الدعاء و مخ العبادہ، دعا انسان کو اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے، یہ بڑی بڑے پریشانیوں اور مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء شفاءک لا یغادر سقما لا باس ظہور ان شاء اللہ۔